بجے اینڈ کرنا ہے. بات یہاں پہنچی ہے کہ جو بندہ متقی ہے تقوی کی اعلیٰ درجہ پر فیض ہو گیا. اللہ فرماتے جنت میں اس کو کیا کرتے ہیں وارث. اہل الدانا علیہ رحمہ حضرت امام اعظم اور خلیفہ کے دور میں تھے اور یہ ولی کامل تھے, مجذوب ولی تھے. ایک ہوتا ہے ولی عقل و شعور میں ہوتا ہے, ایک وہ ولی ہوتا ہے جس کی عقل پر اللہ کی تجلی پڑ جاتی ہے, بس اس میں جنگ ہو جاتا ہے, مرفوع قلم ہو جاتا ہے. جو کام اس کو دل لا کے کرتا رہتا ہے لیکن اس کا کریکشن رب سے ساتھ. حضرت بہرالدراء یہ مجذوب تھے, ولی تھے, مجذوب تھے. امام اعظم حنیفہ جو ہمارے امام فقہ کے جن کے لاکھوں شاگرد تھے لیکن پھر بھی کچھ وقت نکال کر بہرالدراء کی محفل میں شامل رہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں, آپ تو عالم ہیں, امام ہیں فقہ کے, آپ کے لاکھوں شاگرد ہیں, آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے میں فیض لیتے ہیں. وہ عالم کا فیض بہرالدراء سے لینے کے لیے آ جاتے ہیں. اور دور کا ہارون رشید بادشاہ, اس کا دور تھا, امام ابو حنیفہ کے دور میں تھے. تو بہرالدراء کیا کرتا تھا؟ سارا دن دریا کے کنارے بیٹھ کر وہ تر ریت ہوتی تھی اس کے گھروں میں بناتا, وہ ڈال کر بناتے اور بناتا رہا شام کو سارے دن. اس کا کھیل تھا اور اسی میں وہ جنگ تھا. بیٹھا بظاہر تو وہ گھروں میں بنا رہا ہے لیکن اس کی دوڑ آپ کے ساتھ تھا. کرپشن ادھر چل رہا کیونکہ اللہ کی تجلی پڑی اسی میں جذب ہو گیا نا, تو جس میں جذب ہو گیا اسی میں آگے میں خوش رہتا. ہارون رشید اپنی گھر والی زبیدہ خاتون کے ساتھ, زبیدہ خاتون میں ایک بندی تھی جس نے اپنے دور میں عراق سے نہر نکالی تھی, میدان عرفات میں جا پہنچی, اس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں. اس کے نشانات آج بھی ہیں, وہاں سے پانی وہاں تک پہنچی نہر زبیدہ. آج اس کے آثار ہیں, دیکھو تو دیوار کی صورت نہر زبیدہ. بادشاہ اور گھر والے دونوں سیر پہ نکلے ہوئے اسی راستے سے گزرے نا, تو بہرالدراء بیٹھا ہوا اپنے گھروں میں بنا رہا ہے. تو زبیدہ خاتون نے پوچھا بہرالدراء کیا کر رہے ہو؟ بہرالدراء نے کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. زبیدہ خاتون نے پوچھا بہرالدراء اگر ہم لینا چاہیں تو ہمیں دے دو گے؟ کچھ لوگ اس کے بدلے میں کہا کہ ہاں 10 درہم مجھے دے دو, آپ جنت میں گھر دے دیتا ہوں. اب اس بات کو عدل و تراز کے طور میں بات نہیں ہے کہ اللہ اس کے بندے کے درمیان ایک محبت کا پہلو ہے. اللہ جو فرماتے ہیں جنت میں تو وارث بنا دیتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ کچھ میری امت کے ایسے ولی ہوں گے, ان کی شکل دیکھو تو عام سے انسان ہوگا, اس کے دروازے پر دیکھو کہ یہ کیسے تو حدیث انسان سال میں چلا جا, لوگ اس کو اپنے دربار سے گھتار دیں گے. حدیث پاک میں ہے وہ فرماتے ہیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں شان یہ ہوتی ہے اگر وہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ دیا تھا یہ کام ایسے کرتے, اللہ ویسے کرتے. اللہ کسی کا محتاج نہیں, معاملہ میرا سب بھی اللہ محتاج ہے, کسی کا محتاج نہیں. محتاج صحابیت ہے لیکن اللہ کا اپنے بندوں سے پیار بھی تو ہے نا, اس کی محبت کے راز بھی تو ہے. بہرالدراء نے کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں, دے دو گے؟ 10 درہم زبیدہ نے دیے, بہرالدراء نے 10 درہم اٹھا کر دیا. جو گھر بنا رہا تھا اس کو
اللہ نے بھی جنت میں گھر دیا۔ ہارون رشید جو تھا نا وہ مذاق کرتا ہوا کہ چلا زبیر تیرا کام ٹھیک ہے، عقل کا علاج کر، یہ 10 درہم کسی غریب کو دے دے، وہ پیسے بھی دریا میں پھینک دیے گئے، تیرا گھر جو بنا رکھا اس نے کوئی بکھیر دیا، توڑ دیا ہے، ایسے جنت میں گھر مل جاتے، عقل کا علاج کر۔ سارے راستے اس کو تانے دیتا رہا، دن گزر گیا، رات آ گئی، جب رات ہوئی نا تو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا، عالم محشر قائم ہے، اور ہارون رشید ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے، دیکھ کر ایک محل بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے جس پر لکھا ہے زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ اس میں کافی محنت مذاق سے من کی پسند ہے، میں نے اس کو کھانے دیے، اور ہارون رشید نے بولا میری بیگم کا گھر ہے، میری وائف ہے، میری بیوی ہے، میں اندر جا کر دیکھ جا سکتا ہوں، دروازے پر داخل ہونا کہ تو اس سے خبردار، وہ دنیا کا معاملہ ہے یا آخرت، وہ دنیا میں ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں اسی کا گھر ہے، وہی جا سکتی ہے۔ ہم اسے کہنا کہ میری آنکھ کھولی گئی، صبح ہوئی، میں نے کہا تو پیدا تمہاری جنت میں گھر لے دیا، میں مزہ کر رہا تھا، وہ فقیر بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کا الگ سے کنیکشن ہے، اس نے جو کہہ جناب نے ویسے کر دیا ہے، چلو آج پھر چلتے ہیں۔ ہارون رشید اب مذاق بھی کہہ رہا تھا نا، آج عقیدت سے آج محبت کو کہہ رہا کہ اے بہرالدلال کیا کر رہے ہو، آج محبت سے پوچھ رہا ہے۔ بہرالدلال نے جواب وہی دیا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت ایک مجھے دے دو گے؟ یہ دے دوں گا۔ کتنا ہدیہ پیش کرو؟ کہا کہ 10,000 ریال پہ کل 10 درہم پہ دے دی، آج 10,000 ریال میں آلہ ہے، کم ہے، اتنا ریٹ چلا دے، ایک رات میں بہت چڑھ گیا۔ تو بہرالدلال کا بات دراصل یہ ہے کہ کل کے بعد دن دیکھے لے گئے تھے، آج کے بعد رات منظر دیکھ کر رہے ہیں، اور جو دن دیکھی سودا ہو تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، یہ دیکھ کر حاضر محترم صلی فرماتا ہے تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اللہ فرماتے کہ میرے ہو جاتے ہیں میں جنت ان کے حوالے کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ ہم سب کا دل بیٹھنا ہے۔